لوگ دوسری شادی کرانا کیوں مایوب سمجھتے ہیں؟ کیوں مایوب سمجھتے ہیں؟ معیوب سمجھتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ معیوب اس لیے سمجھتے ہیں کہ پہلی شادی جو ہے نا وہ ہی نہیں اچھے طریقہ سے نبھ رہی، اس کے ساتھ ہی انصاف نہیں کرتے، اس لیے ایک اور لے آئے گا، 4 کر لے گا تو ظلم ہی بڑھتا جائے گا۔ اگر وہ لوگ پیدا ہو جائیں جو قرآن کے پیش نظر تھے اس طرح انصاف کرنے والے، پھر تو 1000 بھی کرتا جیسے پہلے انبیاء کے، تو کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر کیونکہ پتا ہے کہ لوگ عدل نہیں کرتے، ایک بچی کے ساتھ ہی نہیں انصاف ہو رہا، جو معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے کہ بیچاریوں کو اس طرح پیستے ہیں، کچلتے ہیں، روتی ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو ایسے ظالموں کو کیسے اجازت دے دی جائے کہ پہلی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے اور لے آئیں گے تو پھر کون پوچھے گا؟ جی یہ سوچنا چاہیے نا کہ عدل کریں گے آپ، عدل کی شرط لگی ہوئی نا کہ انصاف اگر کر سکتے تو کرو، نہیں کر سکتے تو ایک ہی، اللہ نے خود کہا انصاف تو کرتے نہیں۔ حالانکہ سارے یہ امت مسلمہ جانتی ہے کہ 2 طبقے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ لفظ فرمایا، انی احرجو حق الضعیفین المرأ والیتیم، 2 ایسے مسکین گروہ ہیں بیچارے بے بس اس کے الفاظ ہیں؟ کہ جن کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور کسی سے ظلم کر رہے نہ ان کے ساتھ نہ کرو۔ ایک عورت ہے، ایک فرمایا یتیم بچے، ان کا کوئی مالی وارث نہیں ہوتا، یتیموں سے جیسا چاہے کون ان کی پشت پر ہوتا، اور بچی جب ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اب خدا سے کو ڈرے جانا، ورنہ بیچاری کیا کرے گی، نہ پیچھے جانے کے قابل رہی نہ وہاں۔ تو یہ جملہ فرمایا آپ نے، انی احرجو حق الضعیفین المرأۃ والیتیم، 2 مسکین گروہ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہتا ہوں بہت خدا سے ڈرنا، ظلم نہ کرنا۔ تو آپ ظلم کرنے سے باز نہیں آتے، دین کی رخصت کو بہانہ بنا لیتے ہیں کہ دین کہتا ہے اور بیویاں کر لو، پہلی سے اچھا سلوک کیا تو خیر بات ہو رہی تھی ان کی بات یہ ختم۔ بات مکمل ہوگی بھائی؟ جی 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 چلے اچھا۔ اچھا جب وہ آدمی پہنچا اچھا، کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ نہیں ہوگی بات۔ چلیے ایک آدمی ہاں ایک آدمی اگر پہلی بیوی کا حق ادا کرتا ہے صحیح، تو کیا پھر دوسری کرا ہی سکتا ہے؟ کر سکتا پھر کیا حرج ہے، پھر اللہ نے اجازت دی، پھر پہلی بیوی کیوں روکے؟ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آنے والی بھی یہ نہ کہے کہ میں پھر نکاح کروں، پہلی کو چھوڑ، اس سے کیا ہو جاتی ہے کہ اس کو نکلوا کر اس کا رزق بڑھ جائے گا۔ یہاں تقدیر کا آپ نے حوالہ دیا اور بہن کہا کہ کوئی اپنی بہن کا برتن خالی کرانے کی کوشش نہ کرے، اس بیچاری کو نہ نکلوائے، اس کا رزق بڑھے گا، اس کو وہی ملے گا جس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا۔ یہ کیوں گناہ گار ہوتی ہے، اس کو بھی رہنے دے، محبت کرے۔ تو آپ بات کیونکہ کی ہے تو درمیان میں سنا دوں کہ اس طرح بیویاں رہتی تھی، یہ اجازت دی تھی دین نے، ایک آدمی نے ایک بیوی کر لی پھر اس کے بعد اور کر لی، مگر پہلی کو پتا نہیں تھا، چھپا کر رکھا بات، مگر کسی طرح پہلی بیوی کو کسی طرح پتا چل گیا، اس نے بھی خاوند کو نہیں جتلایا۔ یہ بات سنیں کہ جب دین تھا وہ کیا تھا، ہم بحثیں کرتے ہیں قانون کی، قانون سے کوئی کام نہیں چل سکتا، ذہن بدلنے پڑیں گے۔ پتا چل گیا اس عورت کو پہلی کو کس نے نکاح، مگر کبھی نہیں جتلایا، وہی محبت وہی پیار، یہ خفیہ ملتا رہا۔ اب جب موت ہوئی تو اس نے بیوی نے جب حصہ اس کو 8واں ملا، اس کا آدھا جو تھا اس عورت کو بھیج دیا کہ میری بہن بے شک آپ لوگوں نے مجھے نہیں بتایا مگر مجھے پتا کہ تو میرے خاوند کی بیوی سے تیرا آدھا بنتا ہے، اس بیوی کے حق میں سے آدھا میرا آدھا تیرا۔ مگر جب اس کو دیا اس نے واپس بھیج دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ نکاح کیا تھا مگر تجھے پتا نہیں، موت سے کچھ مدت پہلے اس نے مجھے طلاق دے دی، اس لیے میرا حق نہیں رہا۔ جب وہ پیسے واپس آئے اس نے دوبارہ بھیج دیے، بے شک اس نے طلاق دے دی، تو تھی میری بہن، میں نے اب تجھ کو اپنی طرف سے دے دیا، تجھے مبارک۔ اب ایسا ذہن جب ہم بنائیں گے نہیں تو مسئلوں سے کیا بات ہو، قانون آپ جو بھی چاہے بنوا رہے ہیں، شریعت کے حدود نافذ کرا لیں، جاری رہے، کوئی حدود کوئی ہوئی کہ جاری، جج رشوت کھاتے ہیں، گواہ جھوٹ بولتے ہیں، پولیس غلط کری، قانون بیچارہ کیا کرے؟ ذہنیت سے کو دین بدلتا ہے کہ دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا۔ تو